سوال کی جانب بڑھتے ہیں اور اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے۔ بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، نو مولود بچے سے لے کر 3 سال کی عمر تک کا بچہ جو پیمپر پہنتا ہے یا ڈائپر پہنتا ہے تو اس کی طہارت کے لیے کیا احکامات ہیں، کہ کیا اسے جب بھی اس کا پیمپر چینج کیا جائے تو کیا اسے پاک کیا جائے مکمل طور پر، یا پھر اس سے جو ٹیشو وغیرہ ہوتا ہے اور وہ وائپ سے صاف کیا جاتا ہے اس سے صاف کرنا کافی ہوگا، یا اس کو مکمل طور پر پاک کیا جائے نو مولود سے لے کر 3 سال تک کے بچے کو؟ جی، ضروری نہیں ہے جی کہ آپ اس کو جو ہے نا وہ کریں، پانی سے اس کو پاک کریں، بلکہ وہی ٹیشو پیپر یا اس کے ذریعے اس کو صاف بھی کریں تو بھی کافی ہے۔ جی، اور اگر کوئی دشواری نہیں ہے تو صاف کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن چھوٹے بچوں کو ہر دفعہ جو ہے وہ عام طور پر پیمپر تبدیل کر کے جو جگہ کو پانی سے وہ نہیں کیا جاتا، بس خشک ہی کیا جاتا ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے اور تھوڑا مختلف سوال ہے کہ آغا صاحب، میں نے اپنا ہیئر ٹرانسپلانٹ کروایا تھا تو انہوں نے میرے سر پر کچھ ایسے بال لگائے جو میرے اپنے ذاتی بال نہیں ہیں، اور ایسی کریمیں اور ایسی دوائیاں میرے سر کے اوپر لگی ہوئی ہیں کہ جو پانی سے ان کو پانی لگانا بھی نقصان دہ ہے اور کافی مہنگا ٹریٹمنٹ ہوا ہے، تو اگر میں اس پر پانی لگاتا ہوں تو وہ میرے بال خراب ہو جائیں گے اور میرا سر بھی خراب ہوگا۔ تو آغا صاحب، ایسی صورتحال میں غسل کے دوران یا وضو کے لیے مسح کرنے کے لیے کیا حکم ہوگا، کہ جبکہ میرا مالی اور جسمانی دونوں نقصان پانی لگنے سے ہو رہے ہیں؟ دیکھیے جی، ہم تو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ جو ہے نا وہ نہ کریں، جو ہے نا وہ غسل نہ کریں یا مسح نہ کریں۔ خیر، مسح سے تو کچھ نہیں ہوتا، مسح میں وہ آپ بمشکل آپ کا ہاتھ تھوڑا سا اس میں نمی ہوتی ہے، تھوڑا سا اس کے مسح کرنے سے جو ہے نا اس کی جڑوں تک کوئی پانی نہیں جاتا۔ صرف غسل کے معاملے میں ہے کہ غسل جو ہے وہ ہاں ظاہر ہے اس کے لیے پانی ڈالنا پڑتا ہے، تو یہ بڑا مشکل کام ہے جی ہمارے لیے کہنا کہ ٹھیک ہے جی آپ غسل نہ کریں اور بس تیمم کریں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ جی آغا صاحب، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال طلاق کے حوالے سے بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب، میں ایک مولانا صاحب کے پاس گئی تھی تو میرے شوہر جو ہیں وہ نشہ کرتے ہیں اور بالکل ہوش میں نہیں رہتے، لیکن وہ کسی بھی صورت مجھے طلاق دینے کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ میں نے پیسے دے کر بھی کوشش کی کہ وہ کسی طرح راضی ہو جائیں اور اجازت دے دیں، اور میں نے دیگر طریقوں سے بھی، کیونکہ وہ ان کے ذریعے میرے بچوں پر بھی برا اثر پڑتا ہے اور میری زندگی بھی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ میں جاب کرتی ہوں اور بار بار مولانا کے پاس جانا میرے لیے آسان کام نہیں ہے۔ تو مولانا نے یہ کہا تھا کہ 3 نوٹس بھیجے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر طلاق کا صیغہ جاری کروا دیا جاتا ہے، اور وہ 3 نوٹس اور اس طریقے سے بھیجے جائیں گے کہ اگر اس پر ان کا رد عمل نہیں آیا تو پھر طلاق کا صیغہ جاری کر دیا جائے گا اور پھر آپ دونوں کے درمیان طلاق ہو جائے گی، طلاق خلا۔ تو کیا آغا صاحب یہ طریقہ صحیح ہے؟ کیونکہ میرا دل جو ہے وہ اس پہ مطمئن نہیں ہو رہا، اور اگر نوٹس ہی بھیجنا ہے تو میں بار بار مولانا کے پاس جا کے ان کو پیسے دینے کے بجائے کیا میں خود ان کو نوٹس بھیج سکتی ہوں 3 مرتبہ کے بعد، پھر میں ان سے ڈائریکٹ طلاق کے صیغے جاری کرواؤں، یا کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے؟ وضاحت فرمائیے گا۔ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے جی 3 نوٹس کے بعد جو ہے نا وہ طلاق جاری کرنے کے اختیار کسی کو حاصل ہوتے ہوں۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر یہ مسئلہ ہم بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں، بنیادی طور پر طلاق دینے نہ دینے کا اختیار شوہر کے پاس ہے۔ وہ چند ایک صورتیں ہیں کہ جہاں پر حاکم شرع کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ شوہر نہ بھی دینا چاہے تو اپنے اختیارات استعمال کر کے خاتون کو فارغ کرے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ خرچہ نہ دیتا ہو یا نہیں دے سکتا۔ اگر جیسے ان کے سوال سے معلوم ہوتا ہے یہ خود جاب کرتی ہیں، وہ اگر نشہ کرتا ہے تو پھر کوئی ذمہ دار آدمی تو نہیں ہوگا، نوکری بھی نہیں کرتا ہوگا اور اس کو پالتا بھی نہ ہوگا، خرچے یہ خود برداشت کرتی ہے۔ وہ اگر خرچے اس کا برداشت نہیں کرتا یا کسی وجہ سے نہیں کر سکتا، ایسی صورت میں بھی حاکم شرع اس کے صیغہ طلاق جاری کر سکتا ہے۔ نوٹس ووٹس کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ ثابت ہو جائے کہ خرچہ نہیں دیتا یا نہیں دے سکتا، حاکم شرع مجتہد کے وکیل کے پاس اختیار ہے کہ وہ اس کو
فارغ کر دے۔ جی ہاں، باقی یہ وہ خلا والی بات نہیں ہوتی۔ خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خاتون ڈیمانڈ کرتی ہے کہ نہیں رہنا چاہتی، اور ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مجھ سے اتنے پیسے لے لو اور مجھے طلاق دے دو، وہ بھی راضی ہو جائے اور پھر ایک مقررہ رقم کے عوض اور اس کے بدلے میں طلاق دے دے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ تو ہر جو ہے نا عورت جو طلاق لیتی ہے اس کو خلا نہیں کہتے ہیں۔ خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے خاتون ڈیمانڈ کرتی ہے، پیشکش کرتی ہے، مجھ سے اتنے پیسے لے لو، مجھے طلاق دو دے، میری جان چھوڑو۔ وہ اگر طلاق دے دے تو وہ جو ہے نا وہ طلاق خلا کہلاتی ہے۔ تو ان کے بیان کے مطابق اگر خاتون خود جاب کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کیا اس کا میاں اس کے اخراجات برداشت کرتا ہے اور کر سکتا ہے، اور پھر بھی آپ نوکری کرتی ہیں تو پھر تو جو ہے نا وہ اس بیس پر جو ہے نا وہ صیغہ طلاق حاکم اشارہ جاری نہیں کرے گا، اور اگر خرچہ نہیں دیتا یا نہیں دے سکتا تو پھر حاکم اشارہ کو یہ اختیار ہے۔